السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ آج ہم قرآن شریف کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ غافر آیت نمبر 27 تک ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا اور آج ہم آیت نمبر 28 سے آگے مطالعہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يكن كاذبا فعليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب۔ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو دعوت دی تھی اللہ کے حکم سے۔ تو ان فرعونیوں کی قوم میں ایک شخص تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر خفیہ طور سے ایمان لے آیا تھا۔ تو وہ شخص، اس کی بات ہو رہی ہے، فرمایا کہ اور فرعون کے لوگوں میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، کہنے لگا کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی اپنے لوگوں کو کہنے لگا، جو فرعونی لوگ تھے، کہ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں بھی لے کر آیا ہے، اور اگر وہ جھوٹا ہوگا تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر ہوگا، اس کے جھوٹ کا ضرر اسی کو ہوگا، اور اگر وہ سچا ہوگا تو کوئی سا عذاب جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے تم پر واقع ہو جائے گا۔ کوئی سا عذاب، یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وَإِن يَكُ صَادِقٌ يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، یعنی وہ باتیں جن کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے یا پیشگوئی کی ہے، ان میں سے کچھ تمہیں، یعنی پیشگوئی کیا کی ہے؟ عذاب کی پیشگوئی کی ہے کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا۔ ظاہر ہے ہر نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ خبردار کر دیتا ہے کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کی بات مان لی، میرا پیغام مان لیا جو میں اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں، تو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اللہ کی باتیں نہیں مانی تو پھر امکان موجود ہے، 100% بلکہ کنفرم ہے کہ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب پہنچ جائے گا۔ اور عذاب کے بارے میں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے، جو ہمیں قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض صورتوں میں دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، بعض صورتوں میں مرنے کے بعد عذاب آتا ہے، دنیا میں نہیں آتا بعض دفعہ نا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن شریف میں ایک آیت میں بیان فرمایا ہے کہ ہم اگر ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو ہم عذاب دے دیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو ہم وفات دے دیں، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے تو ہمارے پاس ہی آنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کی تھی تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، یہود و نصارہ میں سے بھی، مشرکین میں سے بھی۔ تو ظاہر ہے وہ اس وقت سب کے سب جو ہے نا وہ ہلاک نہیں کر دیے گئے تھے یا تباہ نہیں کر دیے گئے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے، اور اس کے بعد یہ لوگ زندہ بھی رہے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ نسل ظاہر ہے آج تک چلتی آ رہی ہے، یہود و نصارہ، مشرکین، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب کا جو سلسلہ ہے وہ بعض دفعہ دنیا میں نازل ہوتا ہے، بعض دفعہ دنیا میں نہیں مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ لیکن جو نبی کے اشد دشمن ہوتے ہیں یا جو ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے براہ راست نبی کا مقابلہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر ظاہر ہے نبی کو فتح دی جاتی ہے، اور اس کے دشمن کو بعض دفعہ نبی کی زندگی میں ہی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن جو تھا وہ فرعون تھا، تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہی تباہ کر دیا گیا، غرق کر دیا گیا، نشان عبرت بنا دیا گیا۔ تو اب یہ جو وہ شخص ہے نا جو حضرت جو فرعون کی قوم میں سے تھا، تو وہ چونکہ پوشیدہ طور پر ایمان رکھتا تھا کہ یار یہ شخص جو ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سچے ہیں، تو اس نے اپنی قوم کو بتا دیا تھا کہ بھئی یہ اگر تو جھوٹا ہے نا تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، لیکن اگر وہ سچا ہے تو پھر اس کی بعض باتیں جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ بات جو ہے نا وہ تمہارے بارے میں جو کی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ یعنی وہ کیا بات ہے؟ وہ عذاب کی ہے کہ اگر تم نے نہ مانا اللہ کا پیغام، اللہ کا حکم، تو تمہیں عذاب جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔
تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا مسرف کذاب یعنی بے انتہا جھوٹ بولنے والا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو بے انتہا جھوٹ بولنے والا ہو۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذاب کی خبر سنا دی تھی کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا تو اللہ کا عذاب پہنچ سکتا ہے۔ تو اور اس میں ظاہر ہے بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی کچھ عذاب پہنچ جاتا ہے اور کچھ عذاب جو ہے وہ مرنے کے بعد پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی کی طرف اس شخص نے بھی، وہ مومن جو شخص تھا، اس نے بھی یہ اشارہ کیا کہ بعض الذی، کہ کچھ نہ کچھ عذاب یا بعض حصہ تمہیں عذاب کے اس دنیا میں بھی پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس دنیا میں بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ہے۔ اچھا، اس آیت کے سلسلے میں میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جو مرزائیوں کا جو جھوٹا نبی ہے مرزا قادیانی، اس نے اس آیت کو اپنی تائید میں پیش کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے سلسلے میں یہ جو آیت ہے، اس نے کہا کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ بعض پیشگوئیاں، نبی کی پیشگوئیاں جو ہوتی ہیں، بعض پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں اور بعض پوری نہیں ہوتی۔ تو اس نے یہ آیت بتائی کہ دیکھو بعض الذی، بعض باتیں جو اس نے بیان کی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، بعض نہیں ہوں گی۔ تو چونکہ مرزا قادیانی جو تھا نا، وہ پیشگوئیاں کیا کرتا تھا، تو جس طرح نجومی اور کاہن اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اندازے لگا کے پیشگوئی کرتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں کہ مثلا ایک بوڑھا شخص ہے تو وہ مرنے، ظاہر اس کی زندگی تو اتنی نہیں ہے، بوڑھا شخص ہے، وہ بیماریوں میں بھی گرفتار ہے، تو پیشگوئی کر دے گا جی آپ کی عمر زیادہ نہیں ہے، اب چند دن زندہ رہو گے۔ اب وہ اندازے سے اس نے پیشگوئی کی ہے، ایسے تو نہیں اسے اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے۔ تو بعض دفعہ ایسے تکے سچے ثابت ہو جاتے ہیں نا نجومیوں کے، کاہنوں کے۔ تو اب مرزا قادیانی جو تھا وہ چونکہ نجومی ٹائپ بندہ تھا، وہ اس طرح اندازوں سے پیشگوئیاں کیا کرتا تھا۔ بعض اس میں اس کے تکے سچے ہو جاتے تھے اور بعض سچے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر جھوٹا انسان تھا۔ نبی کی تو ہر پیشگوئی سچی ہوتی ہے نا۔ تو اب یہاں پہ جو فرمایا بعض الذی، جو وعید سنائی ہے اس کا بعض حصہ تمہیں پہنچ کے رہے گا۔ تو مرزا قادیانی نے یہ کہا کہ دیکھو بعض پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں، تو لہٰذا میری بھی اگر ساری پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جھوٹا ہوں۔ یہ اس نے دلیل بنائی تھی۔ حالانکہ جیسے کہ میں نے بتایا، نبی جب آتا ہے تو وہ خبردار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اس کی سب سے بڑی پیشگوئی یہی ہوتی ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لے آؤ گے تو جنت مل جائے گی، نہیں ایمان لاؤ گے تو عذاب ملے گا۔ اور عذاب کی صورت بارے میں جیسے کہ میں نے بتایا، دونوں باتیں ہوتی ہیں، دنیا میں بھی عذاب مل سکتا ہے، مرنے کے بعد بھی مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے کفار، مشرکین، یہود و نصارہ کو دنیا میں عذاب نہیں ملا تھا، وہ ایمان نہیں لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے، تو انہیں دنیا میں عذاب نہیں ہوا، وہ ہلاک نہیں ہوئے، وہ بچ گئے۔ اور تو آج بھی اگر آپ دیکھیں مثال موجود ہے، بہت سارے جو مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، وہ ان تک اسلام کا پیغام پہنچایا جاتا ہے آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے، تو وہ تو ایمان نہیں لاتے بہت سارے، تو کیا وہ تباہ ہو جاتے ہیں دنیا میں؟ وہ دنیا میں تو وہ موجود ہیں، ترقی بھی کرتے ہیں، خوشحالی بھی انہیں ملتی ہے، عیش و عشرت بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کو عذاب دینا چاہے، کس کو زندہ رکھنا چاہے۔ تو عذاب تو بہرحال ملنا ہی ملنا ہے، اگر دنیا میں نہیں مل رہا تو مرنے کے بعد تو ملنا ہی ملنا ہے۔ بعض کو دنیا میں بھی ملتا ہے، بعض کو آخرت میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ بعض آیتیں ہیں نا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، دنیا میں بھی عذاب ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ تو بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ اب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو دنیا میں بھی عذاب دینا۔ تو اب یہ اس بندے نے یہ بات جو بیان کر رہا ہے، یہ اب نبی نہیں بیان کر رہا، وعید کا کچھ نہ کچھ حصہ تمہیں دنیا میں بھی یہاں پہ مل سکتا ہے، دنیا کا ذکر بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کچھ نہ کچھ حصہ مل کر رہے گا، وہ اشارہ دراصل دنیا کی طرف ہے کہ دنیا میں تمہیں کچھ نہ کچھ مل سکتا ہے، اس کا ہو سکتا ہے تمہیں دنیا میں عذاب مل جائے، اور اگر نہیں ملا تو ظاہر مرنے کے بعد تو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو پیشگوئی یہ ایسا نہیں ہے کہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ ایک بندے کے بارے میں اگر عذاب کی پیشگوئی کی ہے کہ تمہیں عذاب پہنچے گا اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں ہی عذاب پہنچے گا، ہو سکتا ہے دنیا میں پہنچے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد پہنچے۔ تو دونوں صورتوں میں پیشگوئی پوری ہی ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا میں عذاب نہ بھی پہنچے تو مرنے کے بعد تو ایک نافرمان کو عذاب پہنچے گا۔ تو لہٰذا یہ ہے اس شخص کا مطلب۔ تو اس کا یعنی کہ اس آیت سے یہ نقطہ بالکل بھی نہیں نکلتا کہ نبی کی جو ہے نا وہ پیشگوئی جو ہے وہ پوری، بعض پوری ہوتی ہیں، بعض پوری نہیں ہوتی، یہ مطلب اس کا نہیں نکلتا۔ اس کا مطلب چونکہ عذاب کا وعدہ ہے تو عذاب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ دنیا میں مل جاتا ہے اور کچھ مرنے کے بعد ملے گا۔ کیونکہ اگر ظاہر نبی کی بھی اگر پیشگوئی ایسی ہو کہ اس کی بعض پیشگوئیاں پوری ہو جائیں، بعض نہ ہو، تو پھر نبی میں اور ایک نجومی اور کہان میں تو پھر فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کہان اور نجومی بھی ایسی پیشگوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، اندازوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اندازوں سے، دنیا کے اندازوں سے وہ ان کے ایک مشاہدے سے ایک آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ یار اب ایسے ہونے والا ہے، اب ویسے ہونے والا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، امکان موجود ہے، تو وہ کر لیتے ہیں۔
تو مرزائی لوگ جو ہیں وہ اس آیت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے مفاد کے لیے غلط انٹرپریٹیشن جو ہے نا مرزا قادیانی نے جو کی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یا قومی لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض ومن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اہدیکم الا سبیل الرشاد۔ اے قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا، کہہ رہے کہ اے قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک پر غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ لیکن عذاب کی، چونکہ پہلے بھی میں نے جیسے بتایا کہ دراصل یہ نبی چونکہ عذاب کی پیشگوئی کرتا ہے نا، تو یہ عذاب ہی کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ قوم آج تمہاری ہی بادشاہت ہے اور تم ہی ملک میں غالب ہو، لیکن اگر ہم پر اللہ کا عذاب آ گیا تو اس کے دور کرنے کے لیے ہماری مدد کون کرے گا؟ اگر عذاب آ گیا تو کون مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا کہ میں تمہیں وہی بات سجھاتا ہوں۔ اب فرعون کیا کہتا ہے؟ فرعون کہتا ہے کہ میں تمہیں وہی بات سجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے۔ یعنی وہ جو مومن شخص تھا اس نے سمجھا دیا اپنی قوم کو، فرعون کو بھی سمجھا دیا کہ بھئی یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر پڑے گا، سچا ہوگا تو اس کی جو پیشگوئی کی ہے عذاب کی، اس کا کچھ حصہ تمہیں اس دنیا میں بھی پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض الذی، اس کا بعض حصہ تمہیں پہنچ سکتا ہے، یعنی دنیا میں کچھ حصہ پہنچے گا اگر، اور کچھ تو مرنے کے بعد پہنچے گا۔ تو یہ اس کا مطلب تھا۔ تو اب فرعون اس کے جواب میں کہتا ہے کہ بھئی جو بات میں تمہیں بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں نا، تو بات یہ ہے کہ میں تمہیں وہی بات سجھاتا ہوں جو مجھے سوجھی ہے، یعنی جو مجھے میری نزدیک صحیح بات ہے میں تمہیں وہی بتاتا ہوں، اور وہی راہ بتاتا ہوں جس میں بھلائی ہے، جو سیدھی راہ ہے، سبیل الرشاد، جو رشد کی، یعنی کہ رشد کہتے ہیں یعنی کہ سیدھے رستے کی، ٹھیک ہے، ہدایت والے رستے کے جو رستہ ہے، سبیل الرشاد سیدھا رستہ ہے، ہدایت والا رستہ ہے، میں تمہیں اس کی طرف ہدایت کرتا ہوں، اہدیکم یعنی راہ بتاتا ہوں، تو میں جو رستہ بتاتا ہوں وہ سیدھا رستہ ہے، یہ فرعون کہتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ۔ تو جو مومن تھا وہ کہنے لگا کہ اے قوم، مجھے تمہاری نسبت خوف ہے کہ مبادہ تم پر اور امتوں کی طرح، یعنی جو سابقہ امتیں ہیں ان کی طرح کا کوئی دن عذاب کا نہ آ جائے۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ، پہلی قوموں کی طرح کوئی عذاب تم پر نہ آ جائے۔ تو اصل میں یہ ہے نا کہ عذاب کی پیشگوئی چونکہ نبی کرتا ہے کہ اگر نہیں مانو گے اللہ کی بات تو تم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے، یعنی ہو سکتا ہے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، یہ مطلب نہیں، مطلب لازمی ہوگا، چاہے دنیا میں چاہے مرنے کے بعد۔ تو دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں نہ ہوا تو مرنے کے بعد تو لازمی طور پر جو ہے وہ عذاب پہنچ کے رہے گا۔ تو یہ مومن شخص نے پھر سے یہ اپنی قوم کو یہ بات سمجھا دی کہ مجھے خوف ہے کہ تم پر کہیں پچھلی امتوں کی طرح، سابقہ امتوں کی طرح جو ہے نا وہ عذاب کا دن نہ آ جائے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم وما اللہ یرید ظلما للعباد، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود اور جو لوگ ان کے پیچھے ہوئے، ان کے حال کی طرح تمہارا حال نہ ہو جائے، اور اللہ تو بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ ظاہر اللہ تعالیٰ تو ظلم نہیں کرتا کسی کو مفت میں، اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تو انسان کو اس کے بد عملیوں کی وجہ سے، ان کے نتیجے میں، بد عملیوں کے نتیجے میں عذاب دیتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، اے قوم مجھے تمہاری نسبت پکار کے دن یعنی قیامت کے دن کا خوف ہے۔ یوم تولون مدبرین ما لکم من اللہ من عاصم ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس دن تم پیٹ پھیر کر قیامت کے دن سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب، خدا کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ قرار دے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی گمراہ کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ قرار دے دے، اور وہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر وہ اللہ کی نظر میں گویا گمراہ قرار دے دیا گیا ہے، وہ گمراہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کی بات مانو گے تو ہدایت پر ہو، اور اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو تم گمراہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ گمراہ اس طرح قرار دیتا ہے کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا وہ گمراہ ہے۔
تو فرمایا جس دن تم پیٹھ پھیر کر قیامت کے دن سے بھاگو گے اس دن تم کو کوئی عذاب خدا سے بچانے والا نہ ہوگا، اور جس شخص کو اللہ گمراہ قرار دے دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ بھئی تم نے اگر یہ میری بات نہیں مانی تو گمراہ ہو، اب وہ گمراہ ہو گیا اور اس کو اب کوئی ہدایت نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے، اور اللہ کی ہدایت تبھی آئے گی جب اللہ کی بات مانی جائے گی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ اور پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے تھے، تو جو وہ لائے تھے اس سے تم ہمیشہ شک ہی میں رہے، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے کہ اب اللہ اس کے بعد کبھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا، کبھی کوئی پیغمبر نہیں بھیجے گا، رسول نہیں بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ اس شخص کو گمراہ کر دیتا ہے جو حد سے نکل جانے والا اور شک کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اب نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ختم نہیں ہوا تھا، نہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ختم ہوا تھا، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون مقرر نہیں فرمایا تھا، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی بنی نوع انسان گمراہ ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے، نبی بھیجتا ہے ہدایت کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جب بھیجا تھا تو لوگوں نے شک کیا تھا، نہیں مانا تھا، اور پھر جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہا بھئی اب تو اللہ تعالیٰ نے رسول ہی نہیں بھیجنا، حالانکہ بھیجنا کیوں نہیں بھیجنے ہیں، یہ لوگ تو ایمان نہیں لائے تھے، اصلاح نہیں کی تھی اپنی، طور جب قومیں بگڑتی جائیں گی تو رسول تو آتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اب اس کے بعد قیامت نے آنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب قیامت نے آنا ہے تو لازمی بات ہے کہ قیامت سے پہلے جو آخری رسول ہے، تو جو یعنی آخری رسول جو آئے گا تو وہ تو ظاہر آخری رسول ہوگا نا، پھر اس کے بعد تو قیامت نے آنا ہے۔ تو اب قیامت سے پہلے والا جو رسول ہوگا تو وہ تو یہی کہے گا کہ بھئی میں آخری رسول ہوں، اب میرے بعد قیامت نے آنا ہے۔ اگر قیامت نے نہ آنا ہوتا تو ظاہر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، رسول تو پھر آتے رہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ قیامت جو ہے نا، میں بھی قیامت کی نشانی ہوں، تو قیامت قریب ہے، اور وہ اس قریب سے کیا مراد ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ یہ ہے کہ اب، اور پھر یہ بھی ہے کہ قرآن شریف کو جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو یہ بتا دیا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ تو پہلی جو شریعتیں تھی، نبیوں کے پیغامات تھے، احکامات تھے، ان کی حفاظت اس طرح نہیں ہوئی تھی۔ تو اب چونکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور نبی کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی کہ اب نبی نہیں آئیں گے، میں آخری نبی ہوں، بلکہ اب مجددین آیا کریں گے، اور مجددین سے مراد اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، وہ آیا کریں گے اور وہ اصلاح کیا کریں گے۔ جیسے کہ آپ اس وقت پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف علماء کرام جو ہیں وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار۔ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ الذین یجادلون، یہ جھگڑتے ہیں، مطلب جھگڑنے سے مراد یہ ہے کہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، نہیں مانتے، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، یا لڑائی جھگڑے پہ اتر آتے ہیں بغیر سلطان کے۔ یعنی سلطان کہتے ہیں کہ دلیل کے جو ٹھوس دلیل ہو، جو معقولی دلیل ہو، یعنی جیسے کوئی کتاب سے دلیل پیش کرتا ہے تو وہ کوئی دلیل ہوتی ہے، معقولی دلیل ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی دلیل آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، بغیر دلیل کے یہ نہیں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، نہیں مانتے، اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک یہ جھگڑا سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر سرکش کے دل میں مہر لگا دیتا ہے۔ کذالک یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل میں مہر لگا دیتا ہے۔ اس طرح لگا دیتا ہے کہ جو بغیر دلیل کے بات کرتا ہے،
جو بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا ہے، کوئی نشانی دیتا ہے، ظاہر اس میں دلیل ہوتی ہے اس کے ساتھ. اب جو اس کو رد کرتا ہے تو وہ رد کرنے والا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، اور وہ جناب بغیر سلطان کے، بغیر دلیل کے جو ہے وہ بحث کرتا ہے اور انکار کرتا ہے، ہٹ دھرمی کرتا ہے، عمل نہیں کرتا. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک جو ظاہر ہے برا ہے، غلط ہے. تو پھر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہٹ دھرمی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں پر پھر اللہ تعالیٰ یہ اب ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، یہ پھر وہ مہر لگ جاتی ہے، وہ پھر انہیں ہدایت نہیں مل سکتی. اور یہ تکبر بھی ہے، ٹھیک ہے، جیسے فرمایا متکبر جبار، سرکش متکبر جو ہوتا ہے. وقال فرعون یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اور فرعون نے کہا کہ حامان میرے لیے ایک محل بنا دو تاکہ میں اس پر چڑھ کر رستوں پر پہنچ جاؤں. اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباب. یعنی اس نے حامان کو کہا کہ میرے لیے آسمان کی طرف رستہ بناؤ تاکہ میں آسمانوں کے رستوں پر جاؤں، پھر موسیٰ کے خدا کو دیکھ لوں. اب وہ طنز کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، اور میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو میں جھوٹا سمجھتا ہوں کہتا ہے. اور اس طرح فرعون کو اس کے اعمال بد جو تھے وہ اچھے معلوم ہوتے تھے، یعنی وہ اب تمسخر اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، تکبر کر رہا ہے. حامان کو کہہ رہا ہے بھائی میرے لیے ذرا رستہ بنا دو، میں دیکھوں آسمان پر کون سے کہاں ہے اس کا خدا. تو جھوٹ یعنی کہ ایک قسم کا وہ ہے مذاق اڑا رہا ہے، تمسخر کر رہا ہے، طنز کر رہا ہے. تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس کے اعمال بد کو خوبصورت بنا. اسے اب یہ ایٹیچیوڈ بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے اس کو لاجواب کر دیا، کیسا جواب دے دیا میں نے، اس کو مذاق اڑایا. تو اسے اپنا عمل بڑا اچھا لگ رہا ہے. تو ظاہر ہے جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں انہیں اپنا عمل اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ رستے سے روک دیا گیا تھا، یعنی وہ ہدایت کے رستے سے جو تھا نا وہ اب اپنے ہی عمل کے نتیجے میں روک دیا گیا تھا، کیونکہ اس نے ہٹ دھرمی کی تو وہ روک دیا گیا. اور پھر ان کی تدبیر تو بیکار ہی جانی تھی. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے مقابل پر کسی انسان کی کوئی تدبیر تو کام نہیں آ سکتی. وقال الذی آمن یا قوم اتبعون اہدکم سبیل الرشاد. اور وہ شخص جو مومن تھا اس نے کہا تھا کہ بھائیو میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا رستہ دکھاتا ہوں. تو اب وہ جو ایمان لانے والا تھا نا تو اس نے یہ بات کی تھی کہ میری اتباع کرو، میں تمہیں سیدھے رستے کی طرف جو ہے نا وہ رہنمائی کرتا ہوں. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرة هی دار القرار. بھائیو یہ دنیا کی زندگی چند روزہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو آخرت ہے وہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے. من عمل سیئۃ فلا یجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنة یرزقون فیہا بغیر حساب. جو برے کام کرے گا اس کو بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو یعنی مومن ہو، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، وہاں ان کو بے شمار رزق ملے گا. تو جنت میں بھی رزق ہے، ظاہر ہے جنت میں رزق ملے گا، بے حساب رزق ملے گا، اور ان کے لیے ہے جو مومن ہو. لیکن جیسے کہ شاید میں فرمایا ومن عمل صالحا کہ جو نیک عمل کرے گا من ذکر او انثی وہو مؤمن، یعنی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور وہ نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے. لیکن شرط کیا ہے؟ وہو مؤمن، وہ ایمان والا بھی ہو. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نبیوں پر ایمان لاتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، مرنے کے بعد جو حساب کتابوں نے اس پر ایمان رکھتا ہے. تو تبھی وہ اس کا جو عمل ہے نا وہ پھر اس میں اخلاص ہوتا ہے. لیکن انسان اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا تو وہ نیک عمل جتنے مرضی کرے تو وہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ اس کا نیک عمل کس کے لیے ہے؟ اس کا نیک عمل تو اپنے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ایسے ہی اس کو شوق ہے نیک عمل کرنے کا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ کی نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا اس کا نیک عمل، ٹھیک ہے. جیسے بعض ہوتے ہیں دنیا میں بھی آپ کو ایسے کافر نظر آئیں گے، مشرک نظر آئیں گے، بے دین لوگ نظر آئیں گے جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، جو مسلمان بھی نہیں ہیں بعض صورتوں میں، لیکن وہ بعض دفعہ بڑی چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ہسپتالوں میں ڈونیشنز دے رہے ہوں گے، غریبوں کو ڈونیشنز دے رہے ہوں گے، بڑی خدمت کر رہے ہوں گے مخلوق کی. لیکن جب آپ ان کے ریلیجن کو دیکھیں گے، ان کے عمل کو دیکھیں گے تو نہ وہ مسلمان ہوں گے، ٹھیک ہے نا، وہ مسلمان بھی نہیں ہوں گے، اور وہ اللہ پر کو بھی نہیں مانتے ہوں گے، بعض صورتوں میں دہریہ ہوں گے.
لیکن بظاہر بڑی چیریٹی کر رہے ہوں گے، بڑی ڈونیشنز کر رہے ہوں گے، تو وہ ان کا اب یہ عمل کس کے لیے؟ جب وہ اللہ کو ہی نہیں مان رہے تو ان کا عمل کس کے لیے ہے پھر؟ ان کا عمل اپنے نفس کے لیے ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے دل کی تسلی کے لیے، اپنے خواہشات کو اپنے یعنی انہیں سکون مل رہا ہے بس لوگوں کی مدد کرتے رہو، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان میں یہ ایک طبعی طور پر ایک نیچرل مادہ ہے، جب وہ کسی انسان کی دوسرے کی مدد کرتا ہے، جانور کی بھی مدد کرتا ہے، تو اسے اس کے دل کو اچھا لگتا ہے، یہ ایک نیچرلی چیز ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس کا فائدہ اور ثواب نہیں ہے اگر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس کو ظاہر ثواب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کی نیت تو یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر اللہ اس کا جواب مجھے اجر مجھے مرنے کے بعد دے گا، آپ کی تو یہ نیت ہی نہیں ہے، یہ اعتقاد ہی نہیں ہے، تو پھر آپ تو دنیا کے لیے کر رہے ہو نا، آپ اس لیے تو نہیں کر رہے کہ مجھے جنت ملے، مجھ سے اللہ راضی ہو، اس لیے پھر وہ جتنے بھی اعمال دنیا میں لوگ ایسے کرتے ہیں تو اس کا پھر ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے اس آیت میں فرمایا کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن اور وہ مسلم یعنی مومن ہو، وہ مؤمن، اور وہ مومن بھی ہو، ایماندار ہو، یعنی ایمان لانے والا ہو اللہ پر اور آخرت پر، تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جو یدخلون الجنہ، جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا، اس میں انہیں رزق دیا جائے گا بغیر حساب، بغیر حساب کے، ٹھیک ہے نا، جو وہ خواہش کریں گے وہاں پہ انہیں رزق دیا جائے گا بغیر حساب کے۔ تو یہ حساب ہے، یہ معاملہ ہے کہ مومن ہونا شرط ہے، بغیر مومن کے آپ جتنے مرضی کوئی انسان جو ہے وہ نیک اعمال کرے اور ڈونیشنز دے اور نیکیاں کرے اور جو مرضی کرے، لیکن اگر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا عمل نیت کے حساب سے یعنی اللہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے رزق دینا، اللہ نے جزا دینی ہے، تو پھر اس عمل نیک عمل کا کوئی فائدہ نہیں، یہ معاملہ ہے۔ تو بعض مسلمانوں میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ سننے میں آیا، جیسے یہ جو بالی ووڈ ہے اس کے جو بڑے امیر قسم کے ایکٹرز ہوتے ہیں، ان کی بڑی کروڑوں کی انکم ہوتی ہے، تو وہ کبھی کبھار ڈونیشنز بھی دے دیتے ہیں، اور بظاہر ہوتے بھی مسلمان ہیں عقیدہ کے طور پہ، لیکن وہ جو ہیں وہ اب جو جس قسم کی فلمیں بناتے ہیں تو وہ تو غیر اسلامی سارا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنی طرف سے ڈونیشنز بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسے شخص کا جو کہ بظاہر تو مسلمان تو ہے لیکن اور عمل اس کا غیر اسلامی ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ بہت شکوک و شبہات ہیں، اس کی نیت کے بارے میں پھر بھی ہم کنفرم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نیت خالص اگر ہو اللہ کے لیے ہو تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پورا غلام بن جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے پھر وہ باز بھی رہتا ہے نا، تو یہ معاملہ ہے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نیت کیا ہے کسی کی، نیت کسی کی اللہ کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے نیت ہوگی تو ہی وہ پھر، اور وہ اس کا فیصلہ ظاہر ہے مرنے کے بعد قیامت کے دن ہوگا، اس دنیا میں تو فیصلہ نہیں ہوتا، مرنے کے بعد ہوگا کہ اس کی نیت اللہ کے لیے تھی یا ریاکاری کی نیت تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ ریاکاری کے لیے بھی تو اعمال کرتے ہیں دنیا میں نا، تو یہ معاملہ ہے کہ وہ پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن یہ ہے کہ بخشش اور جنت اسے ہی ملے گی جو مومن ہوگا سچ مچ میں۔ مومن ہونے کا جیسے کہ میں بتایا نا کہ مومن سے مراد برائے نام مومن تو نہیں ہوتا کہ بس زبانی طور پہ صرف کہہ دیا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، نیک اعمال بھی اختیار کرتا ہے، تبھی وہ اپنے عمل میں سچا مانا جائے گا، ظاہر ہے۔ اب ایک انسان جیسے اولاد ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اپنے والدین کی رسپیکٹ کرتی ہوں، میں اپنے والدین سے محبت کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اولاد یہ کہتی ہے، لیکن نہ والدین کی وہ خدمت کرے، نہ والدین کا وہ کہنا مانے، تو پھر اب اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو نافرمان، یہ تو والدین کی برائے نام بس کہتی کہ میں بڑی والدین سے محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ عمل نہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی، ان کی باتیں نہیں مانتی، تو پھر وہ نافرمان ہے، وہ گناہ گار الٹی۔ تو یہی معاملہ ہے کہ اب انسان کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، لیکن وہ نہ نمازیں پڑھ رہا ہے، نہ برے کاموں سے بچ رہا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے بتایا بالی ووڈ ایکٹروں کی مثال دی، اب وہ فلمیں جو بناتے ہیں وہ سب غیر اسلامی طرز عمل ہوتا ہے، ڈانس ڈونس اور یہ وہ بے حیائی چیزیں ہوتی ہیں، تو اب جب تک وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں تو کیسے مانیں گے کہ ہم وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں؟ تو وہ اللہ تعالیٰ کی تو باتیں نہیں مان رہے، وہ فحش کام کر رہے ہیں، وہ برائیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، برے کام کر رہے ہیں، اور پھر وہ ڈونیشنز دے رہے ہیں، تو اب اس میں بہت شکوک و شبہات ہیں، ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو دوسرے برائیوں کو کیوں نہیں چھوڑ رہے، یہ معاملہ ہے نا، وہ پھر ان کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا حساب ہے۔ تو بہرحال آج ہم نے جو ہے وہ آیت نمبر 40 سورہ غافر تک مطالعہ کیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اس سے آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔